لوگوں کی مدد کرنا سکینت دیتا ہے. میں اکثر ینگسٹر کو پریکٹس کراتا ہوں کہ ایک سنڈے ہمارے ساتھ چلو, دیگ سے خود بریانی ڈال کے لوگوں کو دو, سکینت آئے گی کہ نہیں آئے گی, چیلنج ہے میرا. اور کمپیئر کرو اسے گیم کے ساتھ جب تم اکیلے گیم کھیل رہے ہوتے. انڈیویجول پلیجر ورسز لوگوں کی مدد کرنا. انسان بنا ہی اس لیے. حضرت آدم نے جو پہلا کانشیس ایکٹ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے کیا کیا تھا؟ کانشیس ایکٹ جو انہوں نے جاگتے ہوئے ایک ایکٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے جب دیکھا اپنے بچوں کو, روحوں کو, تو اللہ سے کہا کہ یہ میرا بچہ کون ہے جو چمک رہا ہے, گلو کر رہا ہے بہت زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ داؤد ہے. تو حضرت آدم نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا 60. تو حضرت آدم نے کہا 40 سال میرے دے دیں. پہلا کانشیس ایکٹ ہمارے باپ نے گیونگ کا کیا ہے. کیا ہم گیورز ہیں؟ کیا ہم دینے والے ہیں؟ کیا لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں, یا ہم صرف اپنا مزہ چاہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں ساری کی ساری پلیجر پرنسپل پر تو نہیں ہے؟ تو خوشی کبھی نہیں آئے گی. ہم ڈرگز لے کے, میوزک سن کے خوش نہیں رہ سکتے, فل اسٹاپ. یہ گورے بھی اب اس فلاسفی پہ آ رہے ہیں. دیٹ از ناٹ ہیپینس, وہ پلیجر ہے. تو یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اسلامک لائف سٹائل کیسے ہمیں اس طرف لاتا ہے. قرآن کی تلاوت کریں, ذکر کریں, نماز کو بہتر بنائیں. آپ دیکھیں آپ کو سکینت ملتی کہ نہیں ملتی. 4 چیزیں ہیں. ڈائٹ پر ریسرچ کریں, اسپیشلی ینگسٹرز کہ کون سی ڈائٹ آج کے دور میں اچھی ہے. روٹین, ان چیزوں سے نکلیں, ایڈکشن سے. نمبر 3 مائنڈ فلنس کا کنسیپٹ, مائنڈ کو فوکس کرنے کی ایکسرسائزز میں نے بتائیں. نیگیٹو تھاٹس کو اوائڈ کریں, اوور تھنکنگ کو اوائڈ کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ رحم کریں. نمبر 4 ہیپینس. اور لاسٹلی بس ایک آخری چیز سائیکالوجی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ ہمارے دین میں جو لائف سٹائل ہے, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ سائیکالوجی میں 4 تھیراپیز ہیں کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ کو بہتر کرنے کے لیے. کوئی غم میں ہے, کسی کا کوئی پارٹنر اسے چھوڑ گیا ہے, وہ کسی بہت ہی زیادہ لونلینس سے گزر رہا ہے, یا بہت نیگیٹو سوچ ہے, غصہ بہت آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے 4 تھیراپیز ہمیں جو ہے وہ سائیکالوجی بتاتا ہے. پہلی تھیراپی REBT, ریشنل ایموٹیو بیہیویئرل تھیراپی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تھیراپسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کرتا ہے, اور وہ آپ کے نیگیٹو تھاٹس کو ریپلیس کرتا ہے پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, تو وہ کہے گا تم سے سب پیار کرتے ہیں, اور پھر وہ ثابت کرے گا کہ تم سے سب پیار, وہ آپ کو پازیٹیو دکھائے گا. ہمارا دین ہے ہی پازیٹیوٹی کا دین. ہر چیز میں اللہ کے نبی نے اچھا ڈھونڈنا سکھایا, حسن ظن دینا سکھایا. دوسری جو تھیراپی ہے وہ ہے CBT, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی. اس میں ABC ماڈل ہے. A کا مطلب ہے ایکٹیویٹنگ ایجنٹ, B کا مطلب ہے بیہیویئر, C کا مطلب ہے کانسیکوینس. یعنی آپ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ٹریگر آتا ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, غصہ چڑھ جاتا ہے, یہ ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہے. B بیہیویئر ہے کہ اب غصہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے آپ کے کنٹرول میں. غصہ آیا ہوا ہے, دکھ بھی آیا ہوا ہے, اور بہت تپ بھی چڑھی ہوئی ہے اس ٹریگر کی وجہ سے, اب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, یہ بیہیویئر ہے. بیہیویئر کر دیا تو C سے کانسیکوینس کہ اب اس کا نتیجہ بھگتو جو تم نے کیا ہے. تو ABC ماڈل کو وہ پھر D کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں, ڈیبیٹ, کہ اپنے آپ سے ڈیبیٹ کرو, اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرو, اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرو خود. اور احادیث اس سے بھری ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا شیطان کو زیادہ تم مت ہوا دو, اور اعوذ باللہ پڑھ کے رد کرو, نائٹ میئرز کو رد کرو, برے خوابوں کو رد کرو, مت اس کو اتنی لفٹ کراؤ, نیگیٹو تھاٹس کو رد کرو. یہ بھی اسلامی فلسفہ میں. تیسرا گیسٹالٹ تھیراپی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ یا جو تھیراپسٹ ہوتا ہے وہ بندے کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں ہے, یعنی تھوڑا سا ویک اپ کال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویک اپ کال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا ہے, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. تو اپنا گریبان میں بھی تو جھانکنا ہوتا ہے نا, اپنے ایکشنز کو بھی اون کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی نوجوان سارے برے ہیں, ماں باپ برے ہیں, اسکول برے, یونیورسٹیاں بری ہیں, کتابیں بری ہیں, بس میں اچھا ہوں. یہ بیہیویئر آپ کو جوتیاں پھڑوائے گا, سیدھی سی بات ہے زندگی میں. اور چوتھی تھیراپی ہوتی ہے ایگزسٹینشیل تھیراپی, جس میں تھیراپسٹ آپ کے مسئلے کو ایک پرپس دیتا ہے, ایک مقصد دیتا ہے. وہ کہتا ہے آپ پین سے اس لیے گزرے, اس کا بہت بڑا کوئی مقصد ہے, مقصد ڈیفائن کر دیتا ہے. اور احادیث اس سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ اس کو ٹیسٹ اور ٹرائی کرتا ہے.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता है, लेकिन उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो सब्र करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे रहम करें, ओवर थिंकिंग ना करें, दीन इस्लाम को अडॉप्ट करें, सिर्फ हुलिये में नहीं, सिर्फ नमाज़ों में नहीं, दीन इस्लाम पूरा वे ऑफ लाइफ है। सुबह से उठ के रात तक अज़कार, सुन्नतें, पानी पीने के तरीके से लेके वॉशरूम जाने के तरीके से लेके माइंड सेट, थिंकिंग, हुस्न ज़न, सूरह हुजरात भरी हुई है। ये सारी चीज़ें अफसोस की बात है हम में से मिसिंग है। और जैसे डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह का एक मुझे सेंटेंस याद आ गया कि हम लोग नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। नेक बनना है तो इस्लाम को पूरा का पूरा अडॉप्ट करना होगा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।